شان اور بلند پایہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بیش بہا موضوعات ہیں۔ اگر وہ موضوعات اور ٹاپکس میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو ایک طویل وقت درکار ہے۔ مثال کے طور پہ مشت از نمونہ خروارے کے طور پہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمُزُ الذُّنُوبَ، رمضان بذات خود گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ رمز سے مشتق ہے، اور رمز کا معنی ہے تپش کے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے گناہوں کو من جانب اللہ جلا کر خاک کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر رمضان المبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس مہینے کے 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اب رمضان کے روزوں کی اپنی فضیلت ہے اور رمضان کے علاوہ روزوں کی اپنی فضیلت ہے۔ پھر رمضان کے پہلے عشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے، اور دوسرے عشرے کو مغفرت قرار دیا ہے، اور تیسرے عشرے کو عتق من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا ہے۔ پھر رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنی فضیلت رکھتا ہے، دوسرا عشرہ اپنی فضیلت رکھتا ہے، اور تیسرا عشرہ اپنی فضیلت رکھتا ہے۔ اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن رمضان المبارک میں بڑے عظیم الشان واقعات ہوئے، اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جومر ہیں، اور کچھ اسلامی تاریخ کی ایسی یادیں ہیں جو ہمیشہ مسلمان کے دل میں تا قیام قیامت آباد رہیں گی۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں سب سے پہلے اسلامی جنگ بدر لڑی گئی۔ رمضان المبارک میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ رمضان المبارک میں خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کا بھی انتقال ہوا۔ رمضان المبارک میں اور بے شمار واقعات رونما ہوئے، وہ فہرست اگر میں گنانا شروع کر دوں تو ایک طویل تاریخ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ لیکن ایک بات میں اتنی عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک 29 یا 30 دنوں کا ہوتا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ رمضان المبارک میں 3 عشرے ہیں۔ کتنے عشرے ہیں؟ 3 عشرے ہیں۔ ان 3 عشروں سے پہلے ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی تفنن طبع کے طور پر اور آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ تنخواہ دار آدمی کے لیے 1 مہینے کے بعد اس سے تنخواہ ملتی ہے، اور تنخواہ دار آدمی کے 1 مہینے کے اندر کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3 عشرے ہوتے ہیں۔ تو پہلے عشرے میں جب اسے تنخواہ ملتی ہے تو پہلا عشرہ اس کا خوشا خوشی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خوشا خوشی، تنخواہ ملی ہے، پیسے جیب میں آئے ہیں۔ اور دوسرا عشرہ جفا خوشی ہوتا ہے، کچھ بچا لیا کچھ لگا لیا۔ اور تیسرا عشرہ خودکشی کا ہوتا ہے، کیونکہ پیسے ختم ہو چکے ہیں، گھر والی کے ساتھ لڑائی ہے، بچوں کے اپنے مطالبے ہیں اور تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے تنخواہ دار آدمی بیچارہ پورے نہیں کر پاتا، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ گویا کہ تیسرا عشرہ خودکشی کا ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ خوشا خوشی تنخواہ دار کا، دوسرا عشرہ جفا کشی کا، یعنی کچھ بچا لیا کچھ لگا لیا اور دیکھ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، اور تیسرا عشرہ بالکل خودکشی کا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ کتنے عشرے ہیں؟ پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس تیسرے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 عشروں سے بھی مختلف گوشہائے نظر سے فضیلت دی ہے، اور وہ فضیلت بھی میں عام الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، علمی انداز میں نہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس فقیر اور عاجز کی ہر بات ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ اتنی ہی فضیلت کافی ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسنون اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کا اعتکاف مس ہو گیا۔ قربان جائے، آنے والے سال میں 2 عشروں کا اعتکاف کیا تاکہ گزشتہ سال کے عشرے کی بھی قضا ہو جائے۔ تو
اور اعتکاف کرنے والا، اگر اعتکاف کی اب میں فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں تو بڑے فضائل ہیں، یہ ایک خود موضوع ہے اور ٹاپک ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنی بات کافی ہے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں، حدیث شریف کا ایک حصہ ذکر کرتا ہوں کہ دنیا جہاں میں جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے تو دنیا جہاں میں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں یہ معتکف آدمی اس نیکی سے محروم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ باہر جہاد ہو رہا ہے، باہر تبلیغ ہو رہی ہے، باہر صداقت اور دیانت کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے، باہر صلہ رحمی ہو رہی ہے، باہر حقوق العباد ادا کیے جا رہے ہیں، اہل خانہ کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، شاگردوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو مسجد میں معتکف آدمی ظاہر ہے وہ باہر نکل کے وہ نیکیاں تو نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا جہاں میں جتنی نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، جو بھی کر رہا ہے، معتکف آدمی کو کعامل الحسنات کلھا، ہر آدمی کی ہر نیکی کا پورا اجر بغیر کیے ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مبارک عشرہ اس کو قرار دیا۔ پھر اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب، لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں واحد یہ ایک ایسی عظیم الشان رات ہے کہ اس رات کے بارے میں مستقل سورت اللہ نے نازل کی ہے۔ کیا کی ہے؟ باقی ہر سورت میں چھوٹی سی سورت ہے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی سورت میں کئی مضامین ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر میں اعطائے کوثر کا ذکر ہے، سورہ کوثر میں قربانی کا ذکر ہے، سورہ کوثر میں نماز کا ذکر ہے، سورہ کوثر میں دشمن کے بے نام و نشان ہونے کا ذکر ہے، 4 بڑے موضوعات ہیں۔ لیکن جب لیلۃ القدر کی باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں پوری ایک، ابھی مطلب کہ قاری صاحب نے تلاوت کی نا شروع میں، پہلی مطلب کہ رکعت میں، دوسری رکعت میں تلاوت فرمائی ہے، تو اس میں پورا ایک ہی موضوع اللہ نے ذکر کیا، کوئی اور بات نہیں کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مِن مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ تو مراد یہ کہ شروع سے لے کر آخر تک صرف لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب لیلۃ القدر بڑی فضیلت، اب اس طرف میں جانا چاہوں تو یہ ایک مستقل موضوع ہے، 1 گھنٹہ کم از کم درکار ہے، میں اس طرف بھی نہیں جانا چاہتا، صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا، اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ 1000 سال ایک آدمی کو مل جائے اور وہ عبادت کرتا رہے تو اس سے بڑھ کر ایک لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کو اہمیت حاصل ہے اور فضیلت حاصل ہے، اتنی مبارک رات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اسی قرآن کے تناظر میں پوچھا کہ صرف لیلۃ القدر کا ذکر ہے، مطلب کہ سورۃ القدر کے اندر اور کسی چیز کی بات ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، تو اے اللہ کے حبیب لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے؟ قربان جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من مطر رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ کس میں تلاش کرو؟ اور آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مراد ہے کہ طاق رات سے 21ویں کی رات، 23ویں رات اور 25ویں کی رات اور 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات دعا کرائیں۔ اور پھر علماء کرام کے بڑے اقوال ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے کہ لیلۃ القدر پورے سال میں گردش کرتی ہے۔ ایک قول علماء کرام کا یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورے رمضان میں گردش کرتی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں گردش کرتی ہے، اور ایک قول یہ ہے جو ابھی میں نے بخاری اور مسلم کی روایت کے تناظر میں عرض کیا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں گردش کرتی ہے۔ اور ایک سب سے معروف اور مشہور قول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو متعارف بھی ہے اور اکثر علماء کرام کی یہ آراء ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ کس کی ہے؟ لیلۃ القدر کی ہے۔ 27ویں آج جو شب ہے یہ کس کی ہے؟ لیلۃ القدر کی شب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ہمارے لیے لیلۃ القدر بنایا ہے۔ تو اگر لیلۃ القدر میں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مسجد میں بیٹھنا نصیب ہو جائے اور یاد الہ میں ہم مصروف ہو جائیں، اور جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم،
کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ رمضان میں ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے تراویح نہیں پڑھی گئیں، یا پڑھی ہیں تو پوری نہیں پڑھی ہیں تو صلاۃ الدرز اغربہ پڑھی ہے۔ کون سی پڑھی ہے؟ صلاۃ الدرز اغربہ، جانتے ہیں نا کہ بہت تیزی اور پھرتی کے ساتھ پڑھنا، اس طرح ہم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ لیکن یہ ایک آخری رات ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو اور ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخری عشرے میں اعتکاف بھی آ گیا، آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی آ گیا، پھر آخری عشرے کے اختتام پر ماشاءاللہ عید الفطر آ گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ خدائی انعام کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ خدائی انعام کا دن ہے وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور میرے لیے عید الفطر والا دن عید کا دن ہے، میری پوری امت کے لیے عید کا دن ہے تا قیام قیامت۔ پھر عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے ہمارے اوپر صدقۃ الفطر، جسے صدقۃ الرؤوس بھی کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں، اور ہماری اصطلاح میں اسے فطرانہ اور سرسایہ اور انگلش میں سے پر ہیڈ کہا جاتا ہے، یہ بھی ادا کرنا 1.25 سیر، احتیاطاً 2 سیر گندم ہر زندہ آدمی کی طرف سے اس کا ایک گھر کا بڑا اور ولی جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ عید کی خوشی کے اندر ہمارے ساتھ غریب حال بھی شریک ہو سکیں، اور جو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ایک شعر کہا ہے تاکہ اس کا مصداق پوری امت بن جائے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز، تاکہ امیر آدمی بھی اور غریب آدمی بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر عید الفطر ادا کر سکے اور کسی کو کوئی حجاب اور پردہ اور آر محسوس نہ ہو۔ تو اتنے بڑے بڑے فرائض اور واجبات اس آخری عشرے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ میں اس اہم نقطے کی طرف بس آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور پھر بات کو ختم کروں گا۔ اب دیکھیں، اللہ نے یہ تو فرما دیا نا کہ رمضان المبارک میں نے قرآن کو نازل کیا۔ کس میں نازل کیا؟ تو اب رمضان کے تو 3 عشرے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے عشرے میں نازل ہوا، دوسرے عشرے میں نازل ہوا، تیسرے عشرے میں نازل ہوا۔ تو ہمارے اس سوال کا جواب بھی ہمیں مل گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ امہات المومنین میں سے اور زوجہ حرم نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، لیلۃ القدر کون سی کہ رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو قرآن میں اللہ نے یہ دونوں باتیں ڈیسائیڈ کر دی، یہ دونوں باتیں طے کر دی کہ قرآن کس میں نازل ہوا ہے؟ رمضان المبارک میں، یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر انور پر جو نازل ہوتا رہا وہ 23 سال کے عرصے تک نازل ہوتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ لیکن لوح محفوظ سے جو آسمانی دنیا پر نازل ہوا ہے یہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور رمضان میں بھی جو نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ لیلۃ القدر رمضان کے کون سے عشرے میں ہوتی ہے؟ آخری عشرے میں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوا ہے۔ کس میں نازل ہوا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ جب رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوا نا، پنجاب والوں کی ایک بات ہم سے بڑی اچھی ہے، کچھ باتیں الحمدللہ ہماری اچھی ہیں، کچھ باتیں ان کی اچھی ہیں۔ وہ اکثر اس مناسبت سے اہل پنجاب اور اہلیان سندھ جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں عموماً ختم القرآن کرتے ہیں۔ ہمارے پٹھانوں کی جب ٹانگیں مضبوط ہوا کرتی تھی ہم 5 راتوں کا ختم کر لیا کرتے تھے۔ جب ہماری ٹانگیں کمزور ہو گئی نا ہم نے 10 راتوں کا ختم کروانا شروع کر دیا، پھر ہماری ٹانگیں اور کمزور ہو گئی، اب 15 راتوں کا ختم ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خیر کرے ہماری ٹانگیں بھی پنجابیوں کی طرح کمزور ہو جائیں گی نا تو انشاءاللہ 30 عشرے میں ہم ختم کیا کریں گے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ دے کہ ہم اللہ دیکھیں رمضان میں یا سیام ہے یا قیام ہے، رات کو قیام ہے دن کو سیام ہے۔ کیا ہے؟ 2 لفظ، رات کو قیام ہے اور دن کو کیا ہے؟ سیام ہے۔ دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تھے عام دنوں میں جس سے قیام اللیل کہتے ہیں، اور رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے۔ آپ احادیث مبارکہ میں آتے، صحیح احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھول جایا کرتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ پاؤں مبارک۔ اب ہم سحری کے وقت اتنی پرباش سحری کرتے ہیں
اور افطاری کے وقت اتنا پرباش کھانا کھاتے ہیں، سموسے، پکوڑے، فروٹ چاٹ، دہی بلے، شربت، دودھ سوڈا، بریانی اور طرح طرح کے کھانے ہم اتنے کھاتے ہیں کہ ہمارے پاؤں پھولنے کے بجائے ہمارے پیٹ پھول جاتے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دیکھیں، ہم جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت استعمال کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اس گئے گزرے دور میں، اس جنگ کے دور میں بھائی ہر طرف ہمارے مطلب کہ فاٹا ایریا میں، قبائل کے ایریا میں جنگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان میں جنگ لگی ہوئی ہے، ایران اور امریکہ اور مطلب دوسرے ممالک کی جنگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا میں مطلب کہ جنگ کی کیفیت ہے، اور اب مطلب کہ بھارت پر تو رہا ہے اور مطلب اسرائیل سے مل کر کہ ہمارے اوپر حملہ کر دیا جائے، اللہ اس برے وقت سے بچا دے، سب آمین کہہ دیں، اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات مسلم ہے، حدیث شریف میں آتے ہیں اللہ سے کسی کافر کے ساتھ کبھی تم جنگ نہ مانگو، جنگ طلب نہ کرو، جنگ مانگو نہیں، لیکن اگر جنگ تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے پھر بزدلی نہیں دکھانی۔ پھر قرآن کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا جاہدوا باموالکم وانفسکم، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو اور اپنے دشمن کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ ہمارے ہزار اختلافات آپس میں سیاسی ہو سکتے ہیں، فوج اور سیاستدانوں کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہمارے دشمن کو اچھے طریقے سے سن لینی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ بالفرض والتقدیر والمہار ہمارے پیارے ملک پاکستان کی طرف باہر کے کسی دشمن نے، وہ کوئی بھی ہو، اگر اس نے میلی آنکھ سے دیکھی، انشاءاللہ پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہو کر اپنے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، سب انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے مطلب کہ ہمارے ملک پر انہوں نے یلغار کرنے کی کوشش کی مرید کے میں، اور یہاں ادھر ادھر میزائل داغے، الحمدللہ پاکستانی فوج نے ایسا جواب دیا کہ ان کے کئی طیارے گرائے، اور امریکہ کا صدر ٹرمپ بھی یہ کہتا رہا، پہلے کہتا رہا کہ انہوں نے 5 طیارے گرائے ہیں، پھر جب اس کو ضرورت پڑی تو کہتا ہے 7 طیارے گرائے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی کہتا ہے 9 طیارے گرائے ہیں، اور ابھی ایک سٹیٹمنٹ کے مطابق ٹرمپ کہتا ہے 12 طیارے گرائے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ تعداد روزانہ بڑھتی جائے گی، یہ تعداد روزانہ بڑھتی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کے لیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ بھائی ایک سیمپل سے سوال ہے، ایک سیمپل سے سوال ہے، ہم جس چارپائی پر سوتے ہیں، جس چارپائی پر سوتے ہیں، کوئی آدمی بھی عقل مند اور ذی شعور یہ سوچ سکتا ہے کہ جس چارپائی پر میں سویا ہوں اس کا ایک پایا ٹوٹ جائے یا 2 پایا ٹوٹ جائیں؟ اگر ایک پایا بھی ٹوٹ جائے گا تو ہم نیچے گر جائیں گے، ہمیں سونے کا اور آرام کا اور راحت کا اور سکون کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے بھی 4 پائے بنائے ہیں۔ کتنے پائے بنائے ہیں؟ KPK ہے اور بلوچستان ہے اور سندھ ہے اور پنجاب ہے۔ انشاءاللہ اس کا کوئی پایا بھی پاکستانی قوم ٹوٹنے نہیں دے گی۔ اور ہاں پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اپنے ملک کے لیے ہر جماعت کے ساتھ وابستہ آدمی، ہر مکتب فکر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کرتا ہے، کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا، اور ہم سب کی بنیادی کلیدی اساسی ذمہ داری ہے۔ اس پاکستان سے ہم سب کو سب کچھ ملا ہے اور انشاءاللہ العزیز ملتا رہے گا۔ تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن حکیم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نازل ہوا۔ کس میں نازل ہوا؟ معلوم ہوا کہ آخری عشرے کی فضیلت اور اہمیت پہلے 2 عشروں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت اس عشرے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہر کیف عبادات کے حوالے سے ہمیں کبھی بھی ڈسکاؤنٹ پیکج نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے بعض بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وتر 3 رکعت کے بجائے 1 رکعت ہے۔ ہمارے بعض بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تراویح پہلے کچھ بھائی کہتے تھے 10 رکعت ہیں، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے 8 رکعت ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ دیدہ دلیری کرنے والے ایسے بھائی بھی نکل آئے، وہ کہتے ہیں اسلام میں تراویح ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، الحفیظ والامان اعاذنا اللہ من۔ اس حوالے سے ایک لطیفہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ پہلے زمانے میں ایک نقاش ہوا کرتے تھے جو جسم کے اوپر سوئیوں کے ساتھ نیڈلز کے ذریعے وہ نقش و نگار بنایا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی جناب گیا نقاش کے پاس، اسے کہتے ہیں جی میرے ہاتھ پہ شیر کی تصویر بنا دو۔ تو اس نے سوئی چبوئی، نے پہلی سوئی چبوئی، تو جیسے ہی سوئی چبوئی تو چبونے کے بعد جناب وہ جو مطلب کیوٹ بنانا چاہ رہا تھا اپنے ہاتھ پر، تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی شیر کا میں منہ بنا رہا ہوں۔ تو ایک دم کہنے لگا بس یار مجھے تکلیف بڑی ہو رہی، تم بغیر منہ کے شعر بنا دو۔ کیا بنا دو؟ بغیر منہ کے شعر بنا دو۔ پھر اس نے سوئی چبوئی تو کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟
اس نے کہا جی شیر کے میں پاؤں بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یار تم بغیر پاؤں کے کیا بنا دو بھائی، شیر بنا دو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر سوئی چبوئی، کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ شیر کی میں پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار بڑی تکلیف ہے، تم بغیر پیٹ کے شیر بنا دو۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے سوئی چبوئی، کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار تم بغیر پیٹ کے شیر بنا دو۔ تھوڑی دیر بعد جناب اس نے پھر سوئی چبوئی، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے غصے میں آ کر کہا یار خدا کا واسطے تم بغیر دم کے شیر بنا دو۔ اس نے سوئی پھینکی اور ایک زور سے چماٹا اسے لگایا۔ بے وقوف آدمی، ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا جس کا منہ بھی نہ ہو، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی پیٹھ بھی نہ ہو، جس کے پاؤں بھی نہ ہو اور جس کی دم بھی نہ ہو۔ میں تمہارے لیے ایسا شیر کہاں سے بنا سکتا ہوں؟ تعوذ باللہ من ذالک، تم مجھے خدا سے بھی بڑا درجہ دے رہے ہو۔ تو مراد یہ کہ سمجھنے کی بات ہے، اتنی ترمیم ہوئی کہ عبادت کے اندر ترمیم، ایمانداری والی بات ہے۔ ایسا مبارک مہینہ، ایسا مبارک مہینہ جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ایسا مبارک مہینہ جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایسا مبارک مہینہ کہ سحری اور افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ روزہ دار پر فخر کر رہا ہو، ایسا مبارک مہینہ کہ سحری کے وقت اللہ پکار پکار کے کہہ رہا ہو کہ حل من مسترزق فارزق لہ، کہ کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو دے دوں، اور حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت طلب کر دوں، ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا کو میں قبول کر لوں۔ تو ایسا مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کیا، اور ایسا مبارک مہینہ جس میں اعتکاف کی سعادت ہمارے لیے رکھی، ایسا مبارک مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر گوشہ نظر سے ہمارے لیے مطلب کہ رحمت کے اور عنایات کے دروازے کھولے، اور ایسا مبارک مہینہ کہ ہمارے لیے رمضان مطلب کہ آخرت میں رمضان میں دن کے روزے مطلب کہ اللہ سے الجھیں اور ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، رات کا قیام ہمارے لیے صحیح احادیث مبارکہ کے مطابق وہ ہمارے لیے مطلب کہ مغفرت طلب کرے، اور جناب ہم اس میں ترمیم کرتے رہیں، 3 رکعت کے بجائے 1 رکعت بنا دیں، اور 20 رکعت کے بجائے جناب 10 کر دیں، پھر 10 کے بعد 8 کر دیں، اور پھر 8 سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو بھائی ایسا رمضان تو اللہ نے بھی نہیں بنایا، خدا کے بندو، ایسا رمضان تو اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی، قرآن حکیم کتنے پارے ہیں؟ کتنے پارے؟ 30 پارے ہیں نا، تو اگر 30 پاروں پر بھی تراویح کو ڈیوائیڈ کریں تو 30 رکعت ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے پھر بھی ہمارے لیے 20 رکعت رکھی ہیں۔ کتنی رکھی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں معرفت کے رنگ میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو 20 رکعت تراویح ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اس سال ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، تو انشاءاللہ جو باقی دن ہیں انشاءاللہ ہم پوری 20 رکعت تراویح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہم توفیق مانگیں گے، ہمارا کام ہے اللہ سے توفیق مانگنا۔ کیا کرنا؟ توفیق مانگنا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا رہے۔ ہم بڑے کشتہ مراویر کھا لیں، ہم بڑی کھجوریں کھا لیں، اور ہم بڑا دیسی گھی کھا لیں کہ ہم نے روزہ پکڑنا ہے، لیکن اس کے بعد جناب ہم ٹھس ہو جائیں تو بات نہیں بنتی۔ بات اسی صورت میں بنتی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کا جذبہ ہو۔ دیکھیں ایک عام فہم انداز میں اس بات کو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے دن کو روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، تو دن کا روزہ بھائی کتنا لمبا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صبح سے لے کر کب تک ہوتا ہے بھائی؟ غروب آفتاب تک ہوتا ہے نا۔ سردیوں کا روزہ بھی کم از کم 12-14 گھنٹوں کا ہوتا ہے، سردیوں کا روزہ بھی اچھا خاصا لمبا ہوتا ہے، اور گرمیوں کا روزہ تو 16-17 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ تو اگر بالکل اسی طرح کے الفاظ رات کے قیام کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رات کو قیام کیا رمضان میں، اللہ تعالیٰ قیام کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو دن کو اگر پورا دن مطلب کہ روزہ ہوتا ہے تو رات کو قیام بھی، تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی کہ ساری رات ہم قیام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے رہیں۔ لیکن قربان جائیں دین بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے نتیجے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اجماع امت کے نتیجے میں 20 رکعت مقرر کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا گویا کہ بالفاظ دیگر کہ اگر آپ 20 رکعت پوری تراویح پڑھ لو گے تو ساری رات کے قیام کا ثواب آپ کو نصیب کر دیا جائے گا۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے نا، شروع میں کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ کتنی فرض ہوئیں؟ 50 فرض ہوئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کے حضور حاضری دیں اور کم کروائیں، میری امت قیامت سے بہت پہلے تھی،
وہ 50 ادا نہیں کر پائی، آپ کی امت قرب قیامت میں کیسے 50 ادا کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو 5 نمازیں کم کروا دی، 45 ہو گئی، پھر چکر لگوایا 5 کم کر دی، 40 ہو گئی، پھر چکر لگوایا 5 کم کروائیں، 35 ہو گئی، اس طرح چکر لگواتے گئے، بالآخر 5 ہو گئی۔ آخری 5 جب ہو گئی نا، آخری 5 نمازیں، تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب، قرب قیامت میں شاید آپ کی امت یہ بھی ادا نہ کر سکے، آپ اس میں بھی کمی کروا لیں۔ تو اس وقت رسول اللہ، محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس میں بھی میں کوئی کمی اور ترمیم کرواؤں۔ تو قربان جائیں مراد یہ، لیکن پھر بعد میں احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی، اللہ اکبر، فکر لاحق ہوئی کہ اچھا بھائی وہ پہلی امت ہے تو 50 پڑھ لیتی تھی تو ان کو تو 50 کا ثواب مل گیا نا، اور میری امت 5 پڑھے گی تو 5 کا ثواب ملے گا، تو یہ ثواب میں اور میری امت پہلی امتوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی سوچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب کوئی بات نہیں ہے، آپ اور آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ملے گا۔ ثواب کس کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا۔ یہ بھی اب اللہ کا انعام ہے کہ ہم 20 رکعت پڑھیں اور ساری رات کے قیام کا ہمیں کیا مل جائے بھائی؟ ثواب تو مل جائے انشاءاللہ۔ یہ ثواب ہم نے ضائع نہیں کرنا، اس ثواب کو ہم نے حاصل کرتے رہنا ہے۔ آپ ایک حافظ صاحب، چھوٹا بچہ ہو، جہاں دیگر مساجد میں بھی چھوٹے بچے، میرے بچے محمد عمر کی طرح سنا رہے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ ایک حافظ کے لیے 20 رکعت تراویح پڑھانا، دن بھر پارہ پڑھتے رہنا، اور پھر مصلی پر سنانا، اور پھر اسکول میں جا کے پڑھنا، وہ سبق یاد کرنا، اور پھر جناب دیگر گھر کے تقاضے اور مشاغل پورے کرنا، اور پھر اس کے بعد مصلی پر کھڑے ہونا، اور پھر مطلب کہ رکعات کا حساب لگانا۔ قاری صاحب تشریف فرمایا، قاری طیب صاحب اس علاقے کے، رکعات کا حساب لگانا اور ان رکعات کے اندر غلط نہ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ اللہ رب العزت یہ اعجاز ہمارے پورے معاشرے کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مطلب کہ دعا سے پہلے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اور دعا کے بعد مطلب کہ انعامات وغیرہ حفاظ کرام کو پیش کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ماحضر ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔